نیتن یاہو ہو یا اسرائیل کے وہ لوگ جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ وار کرائم کر رہے ہیں، سویلینز کے اوپر میں بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں اور کھنڈرات میں تبدیل کر رہے ہیں پوری زمین کو، اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں جنگ لڑ رہے ہیں؟ کون سی فوج آپ کے سامنے بتائیے ہم کو؟ جو قوم مرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، جو قوم موت کا تعاقب کرے، موت کو چیز کرے، اس کو کوئی نہیں مار سکتا۔ وہ دونوں حیثیت سے کامیاب ہے، وہ اپنی زمین کو حاصل کرنے کے لیے مر جائے تو کامیاب ہے، اور وہ جیت جائے تب کامیاب ہے۔ یہ جنگ ہم نے جیتی ہے، حماس تو وہاں لڑ رہے ہیں، فلسطینی تو وہاں لڑ رہے ہیں، لیکن ہم نے جو سڑکوں پہ نکل کر ان کے حق میں آواز اٹھائی، آج دنیا مجبور ہے ہماری آواز سننے کے لیے۔ یہ لڑائی جو ہے فلسطین اور اسرائیل کے خلاف جو لڑائی ہے، وہ افراد کی لڑائی نہیں، وہ قوموں کی لڑائی نہیں ہے، وہ لڑائی دراصل آکوپیشن کے خلاف لڑائی ہے۔ ایک دو زخم نہیں، جسم ہے سارا چھلنی، ایک دو زخم نہیں، جسم ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشاں ہے کہاں سے اٹھے۔ آپ نے ایمبیسڈر صاحب سے تفصیل سنی کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ اپوران جی نے بہت چپتے ہوئے سوالات اٹھائے ہیں، ویسٹرن ممالک سے متعلق بھی، ہمارے اپنے دیش سے متعلق بھی، دنیا کے انسانوں سے متعلق بھی، سول سوسائٹی سے متعلق بھی، اور انسانیت کے تعلق سے چند بنیادی باتیں ہمارے سامنے رکھی۔ ملک معتصم صاحب نے بھی اس زخم کو، اس درد کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ جان ڈال صاحب نے یہ بات بہت تفصیل سے کہی ہے کہ فلسطین صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، وہاں عیسائی بھی ہیں، وہاں یہودی بھی ہیں، وہاں مسلمان بھی ہیں، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ فلسطین کی جو مقدس سرزمین ہے، جو ہولی لینڈ ہے، وہ تینوں مذہب کے لوگوں کے لیے ہے، اور 1948 سے پہلے یہی تھا وہاں پہ۔ میں چند باتیں بہت بنیادی قسم کے آپ سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تصویر کے دوسرے رخ کو۔ ہم نے اب تک یہ سنا کہ جو ظلم ہو رہا ہے، ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ جب ہم رات میں، شام میں جو ویڈیوز ہیں، جو تصویریں آتی ہیں، اس کو اگر دیکھ پاتے ہیں تو ہماری نیندیں اچاٹ جاتی ہیں۔ جس طرح چھوٹے چھوٹے بچے سسک سسک کے مر رہے ہیں، جس طرح پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، بلکہ ایک لمبے عرصے سے غزہ اور ویسٹ بینک دو کھلی ہوئی جیلیں بنی ہوئی ہیں، ہر چیز کے لیے وہ ڈیپینڈنٹ ہے اسرائیل پر۔ 1948 سے پہلے یہ عجیب قوم تھی جو پورے خطے میں آباد تھی۔ 1948 میں پورے مغرب نے، پورے یورپ نے اپنے جرم کی سزا فلسطینیوں کی یہ دی کہ وہاں سے یہودیوں کو اٹھا کر لائے اور وہاں بسا دیا، اور یونائٹڈ نیشن جو اس لیے بنایا گیا تھا کہ انسانوں کے درمیان یا ملکوں کے درمیان جو ظلم و زیادتی ہوگی تو وہ انصاف فراہم کرے گا، اسی یونائٹڈ نیشن نے اس بات پہ دستخط کر دی کہ یہ جو فلسطین ہے یہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تقسیم ہو۔ 3367 کی تقسیم ہوئی، لیکن آج وہ تقسیم کہاں سے کہاں پہنچ گئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں اس تاریخ میں نہیں جاؤں گا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، تصویر کے ایک دوسرے رخ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ رخ ہے کہ مجھے یہ کہتے ہوئے ایک طرح سے مسرت ہو رہی ہے۔ آپ کہیں گے اتنے غم کا ماحول ہے، آپ مسرت کی بات کر رہے ہیں۔ میں مسرت یہ ہو رہی ہے کہ یہ جنگ اسرائیل ہار چکا ہے، اور اسرائیل کے بڑے بڑے دانشور اور یورپ کے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کی جنگ ہم ہار چکے ہیں۔ سوشل میڈیا نے جو نیریٹو سیٹ کر دیا ہے فلسطینیوں کے حق میں، اس کا مظاہرہ اگر آپ کو دیکھنا ہے، میں ابھی 1 مہینہ امریکہ میں رہ کر آیا ہوں، اسی درمیان یہ جنگ شروع ہوئی تھی۔ کوئی ویکینڈ ایسا نہیں تھا جس میں ہزاروں لوگ نیو یارک کی سڑکوں پر، شکاگو کی سڑکوں پر، ڈلس کی سڑکوں پر، فلوریڈا کی سڑکوں پر، لاس اینجلس کی سڑکوں پر، واشنگٹن کی سڑکوں پر نہیں نکل رہے تھے،
اس میں صرف فلسطینی نہیں تھے، اس میں صرف مسلمان نہیں تھے، اس میں کالے بھی تھے، اس میں گورے بھی تھے، اس میں امریکنز بھی تھے، اس میں یہودی بھی تھے، یہودی ریبیس تھے، اور وہ کہہ رہے تھے فری فری فلسطین، یہی نعرہ لگ رہا تھا۔ اور پھر آپ نے یہ دیکھا ہمارے ملک میں، جب مجھے یہ سن کر وہاں سے یہ خبر ملی کہ یہاں پر ایک مظاہرہ کرنے کی کوشش کی گئی جنتر منتر پہ، تو مظاہرہ نہیں کرنے دیا گیا، پروٹیسٹ۔ ہماری حکومت نے جو یہ کہتی ہے کہ ہم اس معاملے میں ہماری پالیسی نیوٹرل ہے، ہم دونوں کے پکش میں ہیں یا دونوں کے ساتھ ہیں، اس حکومت نے جنتر منتر پہ جہاں پہ ہم لوگ ہر وقت پروٹیسٹ کرتے ہیں مختلف مال میں، وہاں پر اگر لوگ پروٹیسٹ کرنے گئے تو وہاں سے لوگوں کو اٹھا کر گاڑیوں بند کر کے اٹھا کے لے کے چلے گئے۔ اور مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ وائٹ ہاؤس کے سامنے جو مظاہرہ ہوا، آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں کتنا سمبولک مظاہرہ ہے کہ وہاں چھوٹے بچوں کی لاشیں ہیں، وہاں پر چھوٹی چھوٹی گڑیاں رکھی گئی ہے اور بچوں کو ڈپکٹ کر رہی ہے، وہاں پہ یعنی بائیڈن کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں، وہاں کی پارلیمنٹ کے اندر فلسطین کے حق میں تقریریں ہو رہی ہیں، وہاں پہ بھی کل الہن عمر نے ایک پروپوزل ایک بل پیش کیا ہے کہ جو 320 کروڑ کا ڈالر کا جو پیکیج دیا جا رہا ہے اس کو روکا جائے۔ میں وہاں سے لندن آیا، ابھی آپ نے سنا ہوگا دنیا کا سب سے بڑا مظاہرہ، سب سے بڑا پروٹیسٹ اگر کہیں ہوا تو لندن پہ ہوا ہے۔ 50 لاکھ لوگ لندن کی سڑکوں پہ نکلے، پورا لندن جام ہو گیا، اور ان کے ملکوں کا جو رویہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ امریکہ ڈالر بھیج رہا ہے، امریکہ ہتھیار بھیج رہا ہے، سب سے پہلے اسرائیل کے اس آتنکواد کے حق میں حمایت کرنے کے لیے امریکہ سے بائیڈن آئے، فرانس سے میکرون آئے، اور برطانیہ سے یو کے سے سونک آئے، یہ دینے کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پورا مغرب، پوری مغرب کے ممالک، پورے یورپین کنٹریز اور پورا ویسٹرن کنٹریز اسرائیل کے ساتھ کھڑے تھے۔ کل مجھے یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ پہلی بار کینیڈا کے پرائم منسٹر نے سیز فائر کی اپیل کی، اور ایک امریکی جو اس تحریک میں آگے ہیں انہوں نے کہا یہ جنگ ہم جیت گئے، یہ جنگ ہم نے جیتی ہے، حماس تو وہاں لڑ رہے ہیں، فلسطینی تو وہاں لڑ رہے ہیں، لیکن ہم نے جو سڑکوں پہ نکل کر ان کے حق میں آواز اٹھائی، آج دنیا مجبور ہے ہماری آواز سننے کے لیے۔ امریکہ میں لوگ علل اعلان یہ کہہ رہے ہیں کہ بائیڈن ہم تمہیں اگلی بار ووٹ نہیں دیں گے، اگلی بار ہمیں ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ عوامی طاقت ہے۔ آج کی اس ڈیموکریسی میں سب سے بڑی طاقت عوام کی ہوتی ہے، حکومتوں کی طاقت نہیں ہوتی، ہتھیاروں کی طاقت کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم باہر نکل کے آئیں، میدان میں آئیں، ہم نے یہ جنگ جیتی ہے، ہندوستان نے 1947 میں ہتھیاروں سے نہیں جیتی ہے، ہم نے نان وائلنس کی تحریک گاندھی جی نے چلائی تھی، اس ملک میں عوام نے چلائی تھی، کتنے لوگوں نے قربانیاں دی تھی، اور اس کے نتیجے میں ہم نے یہ جنگ جیتی تھی۔ تو عوام کی طاقت ہی اصل طاقت ہوتی ہے، پبلک کی طاقت ہی اصل طاقت ہوتی ہے۔ میں عجیب و غریب مناظر دیکھ رہا ہوں، جب ہم وہاں کے ویڈیوز دیکھتے ہیں، بچہ دم توڑ رہا ہے، ماں دم توڑ رہی ہے، لیکن الحمدللہ جو کچھ ہوا ہوا، ہم نے یہ جنگ لڑی ہے، ہم لڑ رہے ہیں، اپنی آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، کسی کو پریشانی نہیں ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ حماس نے آفت لا دی ہے پورے فلسطینیوں کے اوپر، آپ یہ بتائیے مجھے، کوئی ایک آدمی فلسطین میں، اتنے فلسطین میں نمائندے کھڑے ہیں، پریس کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہاں سے خبریں بھیج رہے ہیں، کوئی ایک آدمی فلسطین میں ایسا ہے، چاہے وہ ویسٹ بینک میں ہو، چاہے غازہ میں ہو، جس نے یہ کہا ہوگا کہ حماس نے ہمارے اوپر مصیبت لگے کھڑی کر دی؟ ایک مغربی دانشور نے، ایک مغربی انٹلیکچوئل نے یہ بات کہی کہ حماس افراد کا نام نہیں ہے، حماس جو ہے وہ لوگوں کا نام نہیں ہے، حماس ایک آئیڈیالوجی ہے جو ختم نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو آج القسام بریگیڈ کی آپ بات سنتے ہیں، وہ القسام بریگیڈ میں کون لوگ ہیں؟ وہ ان 75 سالوں میں جو لوگ مارے گئے ہیں انہی کے بچے ہیں، یتیم بچے۔ جن لوگوں کو آپ ختم کر رہے ہیں،
جن چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ کل کیا بنیں گے؟ جن کے ماں باپ ختم ہو گئے، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ایسے کتنے لوگ ہیں اس وقت فلسطین میں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. جب وہ بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، تو وہ کیا کریں گے؟ یہ جو لڑائی ہے یہ آکوپیشن کے خلاف لڑائی ہے. ہم ہمیشہ، دنیا کے لوگ ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ آکوپیشن، کسی بھی ملک پہ جا کے ناجائز قبضہ کر لینا، یہ غلط ہے، اس کو خالی کرنا چاہیے. یہ لڑائی جو ہے فلسطین اور اسرائیل کے خلاف جو لڑائی ہے وہ افراد کی لڑائی نہیں، وہ قوموں کی لڑائی نہیں ہے. وہ لڑائی دراصل آکوپیشن کے خلاف لڑائی ہے. ہماری زمین پہ جو قبضہ آپ نے کیا ہے اس کو خالی کیجیے. ہم نے کون سی لڑائی لڑی تھی برطانیہ کے خلاف؟ ہندوستان نے 1947 تک، اس سے پہلے 1857 سے لے کر 1947 تک جو جنگ لڑی ہے برطانیہ کے خلاف، کس بات کی لڑائی لڑی؟ کالونیلزم کے خلاف لڑائی لڑی نا ہم نے آکوپیشن کے خلاف لڑائی لڑی ہے. تو آج جو فلسطینی لڑائی لڑ رہے ہیں وہ آکوپیشن کے خلاف لڑائی لڑ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جو مسلط کر دیا گیا علاقے لوگوں کو آپ خالی کیجیے. جو لوگ باہر سے آئے وہ باہر واپس جائیں، جو لوگ یہاں جو رہ رہے تھے 1948 سے پہلے وہ یہاں رہیں. آپ بتائیے یونائٹڈ نیشن، کتنے ریزولوشن یونائٹڈ نیشن نے منظور کیے؟ کون سا امپلیمنٹ ہوا؟ فائنلی سیکرٹری جنرل تقریر کر رہا ہے سیز فائر ہونا چاہیے، جنگ بند ہونی چاہیے، تو اسرائیل کہہ رہا ہے سیکرٹری جنرل کو ہٹاؤ یہاں سے. تو یونائٹڈ نیشن جو بنا ہی اس کام کے لیے تھا کہ ملکوں کے درمیان جو تنازعات پیدا ہوں گے، جو ڈسپیوٹس پیدا ہوں گے، اس کو ریزالو کیا جائے گا. جب وہ بے بس ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، تو اب یونائٹڈ نیشن کی معنویت کیا باقی رہ گئی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں نیتن یاہو ہو یا اسرائیل کے وہ لوگ جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ وار کرائم کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے یہ کہاں کا جسٹیفیکیشن ہے کہ آپ سویلینز کے اوپر میں بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں اور کھنڈرات میں تبدیل کر رہے ہیں پوری زمین کو، اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں جنگ لڑ رہے ہیں؟ کون سی فوج آپ کے سامنے بتائیے ہم کو. آپ جانتے ہیں کہ یہی امریکہ تھا جو عراق میں اس بہانے داخل ہوا تھا کہ صدام حسین نے WMD جمع کر لی ہے، ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن. کہاں ہے؟ جنگ ختم ہو گئی، عراق تباہ ہو گیا، امریکہ لوٹ گیا، وہ WMD تو آج تک نہیں نکلے. یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہاسپٹلس ہیں اس کے نیچے حماس کے لوگ چھپے ہوئے ہیں، آپ نے ہاسپٹل پہ قبضہ کر لیا، آپ نے ہاسپٹل کو کھنڈر بنا دیا. حماس کے کتنے لوگ ملے آپ کو وہاں پہ؟ یہ جو بہانے ہیں، یہ جو ہم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسرائیل پہ ظلم ہوا، اور یہ بات، یہ جو 7 اکتوبر کے جو حملے کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے، اس کے بنیاد پر جو ایکشن ہوا ہے اس کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے. 7 اکتوبر کا جو حملہ ہوا تھا، اس حملے کے بارے میں جو اب چیزیں چھن چھن کے آ رہی ہیں، یہ بتایا گیا کہ جو لوگ مارے گئے، پہلے 1400 لوگ بتائے گئے، اب کہا جا رہا ہے کہ 1200 لوگ. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو میزائل داغے گئے تھے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہیلی کاپٹر چلائے گئے تھے، ان ہیلی کاپٹر سے ان کو مارا گیا. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ وہاں سے خبریں مل جائے ہم کو. لیکن جو اسرائیل اتنا جھوٹ بولتا ہے، جس کے بھی چند مثالیں ہمارے اپوروان جی نے دی ہیں، جو اسرائیل اتنا جھوٹ بولتا ہے، وہ 7 اکتوبر جس کو بنیاد بنا کر اس نے یہ جو قتل عام کیا ہے، جو بربادی کی فلسطین کی، وہ اس کو جھوٹی طور پہ اس کو پیش کیا جائے گا. اس میں کیا شک ہے ہم لوگ؟ آپ مجھے بتائیے کہ جس اسرائیل کے بارے میں پوری دنیا سمجھتی تھی اس کا انٹیلیجنس سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، سیکورٹی ڈوم بنے ہوئے ہیں، اس اسرائیل میں 5000 میزائل حماس داغ دے، ان کے اندر گھس کر ان کے لوگوں کو گرفتار کر لے، قیدی بنا لے، اور اسرائیل کی انٹیلیجنس بے بس ہو جائے، تو پھر اس اسرائیل نے جو اپنا پوری دنیا پہ ایک وہ بنا رکھا تھا روب، وہ ختم ہو گیا. یہ بات آسانی سمجھ میں نہیں آ سکتی. یہ دوسرا پہلو ہے جس پہ ہم کو غور کرنا چاہیے کہ میں یہ بات آپ سے یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، جو قوم مرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، جو قوم موت کا تعاقب کرے، موت کو چیس کرے، اس کو کوئی نہیں مار سکتا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے. جو شہادت کی آرزو لے کر میدان میں اترے کہ ہمیں جیتنا ہے یا مرنا ہے، وہ دونوں حیثیت سے کامیاب ہے.
وہ اپنی زمین کو حاصل کرنے کے لیے مر جائے تو کامیاب ہے اور وہ جیت جائے تب کامیاب ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ جو ظلم ہو رہا ہے دنیا نے شاید اس سے، یعنی ہم نے سنتے آئے تھے، میں امریکہ گیا تھا 1900 جب یہ 9/11 کا واقعہ ہوا تھا تو ہم ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے امریکی حکومت کی دعوت پہ بلائے گئے تھے دکھانے کے لیے، تو ہمارے ساتھ ایک گائیڈ بھی تھا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ کانگریس اور وائٹ ہاؤس کے بیچ میں ایک بڑا وہ ہے، اس میں بہت سارے میموریلس بنے ہوئے ہیں۔ تو ہم لوگ جو ہے ویتنام میموریل پہ گئے، تو وہاں گائیڈ ہم سے کہنے لگا کہ ڈو یو نو بردر، یہ آن دیز والس the names which has been inscribed here, they are all the people those have been martyred in Vietnam war, American soldiers. 50,000 American soldiers شہید ہو گئے تھے ہماری جنگ میں، اور بڑا غمزدہ ہو گیا۔ تو ہمارے ایک ساتھی نے پوچھا ان سے، and brother, you know how many Vietnamese have been killed by you people? No, I don't know. 3 million Vietnamese have been killed by you. جو جنگیں امریکہ نے لڑی ہے دنیا میں، جو دوسری جنگ، تیسری جنگ عظیم ہوئی ہے، اس میں کس نے کس کو مارا ہے، نیوکلیئر ویپنز کس نے چلائے ہیں؟ تو انسانی جانوں کی آپ کے نزدیک کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ آپ ابھی ہمارے ابوران جی کہہ رہے تھے کہ ہم ان ملکوں میں جاتے تھے ہیومن رائٹس کی دہائی دیتے ہوئے بات کرتے تھے، اب کس کے بعد بات کریں گے؟ ان کے یہاں ہیومن رائٹس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جو ویلیوز ہے، جو قدریں ہیں، وہ صرف کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، زمین پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اور ایک اور بات ہے جو آپ چھن کے آ رہی ہے کہ آخر اس زمین پہ قبضہ کیوں کرنا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ مصر سے یہ کہا گیا، ایجپٹ سے یہ کہا گیا کہ آپ یہ جو غزہ کے لوگ ہیں ان کو سینا کے ڈیزرٹ کے اندر آباد کر دیجئے، ہم اس پہ جو خرچ آئے گا وہ آپ کو دینے کے تیار ہے، اور امریکہ جو آپ کے اوپر جو قرض دیا ہوا ہے ملٹری پر وہ سب واپس کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی نیتن یاہو ہے جو آج بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک نقشہ دکھاتے ہیں گریٹر اسرائیل کا، جس کی زمین جو ہے وہاں سے نکلتے ہوئے عراق اور شام اور اردن ہوتے ہوئے مدینہ اور مکہ تک جاتی ہے۔ وہ یہ امریکہ اور یورپ کی للچائی ہوئی نگاہیں وہاں رکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ کہا گیا ہے کہ غزہ کے بارڈر پر بہت بڑی ماترا میں، بہت بڑی تعداد کے اندر گیس اور پیٹرول موجود ہے۔ جو امریکہ عراق پہ قبضہ کرتا ہے، اس پہ لڑائی لڑتا ہے، وہ کس لیے کیا تھا؟ تو میرا کہنا صرف یہ ہے، مغرب نے اپنے جرم کو جو اس نے کیا تھا یہودیوں کے ساتھ میں ہولوکاسٹ کی شکل میں، اس کو بچانے کے لیے نہیں صرف اسرائیل کو آباد کیا، یہاں پہ بنایا، بلکہ وہ پورے عرب ورلڈ کو پہ ایک چوکی یہاں نصب کرنا چاہتا تھا، تاکہ ہم یہاں سے یہ پورے عرب دنیا اور پوری مسلم دنیا، چاہے ایران ہو چاہے ترکی ہو، اس پر نگاہ رکھ سکیں۔ اور وہی امریکہ کی للچائی ہوئی نگاہیں اب ہمارے دیش پہ بھی پڑ رہی ہے۔ وہ ہمارے دیش کو بھی اپنی ایک چھاونی یہاں بنانا چاہتا ہے تاکہ ادھر کی ایسٹرن کنٹریز کو بھی ہم وہ کر سکیں۔ تو یہ جو امپیریلسٹ فورسز، طاقتیں ہیں دنیا کی، وہ اپنے عزائم کے لیے، اپنی جنگوں کے لیے، اپنے ہتھیاروں کی سپلائی کے لیے، اپنی بڑی بڑی فیکٹریوں کے لیے مارکیٹ تلاش کرتے ہیں۔ انہیں انسانی قدروں سے، انسانی ویلیوز سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ انہیں پیسہ چاہیے، انہیں روپیہ چاہیے، انہیں سیاسی پاور چاہیے، انہیں انسانوں پہ قبضہ کرنا چاہیے۔ تو آج ہمارے ملک میں مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک کے بھی بعض شہروں میں، پونا کی میں نے ابھی خبر پڑھی کچھ دن پہلے، اسرائیل کے حمایت میں ریلیاں نکل رہی ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہی لوگ ہیں، یا ہمارے یو پی کے مکھیہ منتری تلنگانہ میں تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں جو کچھ کیا ہے اسرائیل نے وہ صحیح کیا ہے، اس کی حمایت کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سوال ہوتا ہے کہ جو لوگ حکمرانی کے منصب پہ بیٹھ جاتے ہیں، آ کے حکومتیں کرتے ہیں، ان کے اندر انسانیت اگر نہیں ہے تو انہیں حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے دنیا میں۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہمارا ملک جو ہے، ہم جانتے ہیں ٹریڈیشنلی 1992 تک ہم نے اسرائیل کو دوتاواس قائم کرنے کی اجازت نہیں دی تھی ہندوستان کے اندر۔
اور ہم نے پی ایل او کو اپنا یہاں کونسلیٹ بنانے کی اجازت دی تھی. اس وقت تک ہمارا اسٹینڈ یہی تھا کہ اسرائیل ایک آکوپائڈ نیشن ہے. نرسمہا راؤ جی کے زمانے میں بائی لیٹرل ریلیشنز قائم ہو گئے اور وہ بائی لیٹرل ریلیشنز بڑھتے 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 اب اسٹریٹجک ریلیشن میں تبدیل ہو گئے. اور اب جو طاقتیں یہاں پر رول کر رہی ہے وہ طاقتیں تو اسرائیل سے یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ کے پاس کیا ہتھیار ہے, کیا ٹیکنالوجی ہے, کیا وہ ایپریٹس ہیں کہ ہم انسانوں کے گھروں کے اندر, ان کے دلوں کے اندر, ان کے خانگی زندگی میں جھانک کر دیکھ سکے. پیگاسس کا وہاں سے لایا گیا. تو آج پوری دنیا میں جتنی اتھل پتھل ہو رہی ہے اس میں اسرائیل کا بڑا میجر رول ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کسی کا دوست نہیں ہے. اسرائیل بنیادی طور پہ صرف اپنے لیے زندہ جو ہے. وہ کل بھی یعنی اگر پاورفل ہو جائے گا تو امریکہ کو بھی آنکھ دکھا سکتا ہے اور یورپ کو بھی آنکھ دکھا سکتا ہے. اسرائیل جو ہے اس پورے خطے کے اندر ایک پیوست کیا ہوا خنجر ہے. جب تک کہ اس کو آپ فلسطین کے اس سے نہیں نکالیں گے اس وقت تک کہ انسانوں کے بنیادی مسائل حل نہیں ہوں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ اور شاید پھر ایک معجزہ دنیا میں ہونے جا رہا ہے. میں یہ بات کہتا ہوں, یہ میریکل ہے جان دیال صاحب, کہ افغانستان کے نہتے مجاہدین نے پہلے ایک سپر پاور کو ٹھوکر ماری تھی, سوویت یونین کو, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, اور دوسری بار ٹھوکر ماری تھی امریکہ کو. 20 سال کے بعد امریکہ کو نامراد وہاں سے لوٹنا پڑا. شاید تاریخ ایک اور رقم کر رہی ہے کہ حماس کے یہ لوگ جن کے پاس کوئی ملک نہیں ہے, جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے, ہم نے افغانستان میں دیکھا ان کے پاس تو ایک ملک تھا لیکن یہ تو جیلوں میں بند ہیں. یہ تاریخ رقم ہوگی, خدا کرے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو. اگر نہیں ہوگی تو لیکن ہماری نئی نسل دیکھے گی اس تاریخ کو کہ یہ ان لوگوں نے جن کے پاس کوئی سامان نہیں تھا, جو بے آسرا تھے, دنیا بھی ان کو مدد کے نہیں آ رہی تھی. مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ عرب ممالک جو اس کی اسرائیل کی چیرہ دستیوں سے محفوظ نہیں ہے. 1967 میں کیا ہوا, 1974 میں کیا ہوا, وہ ہمارے سامنے ہے. شام سیریا میں کیا ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ عرب لیگ کے ابھی جو اجلاس ہوا تھا اس میں ایک قرارداد, ایک ریزولوشن پیش کیا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم امریکہ کے اڈے بند کر دیں یہاں پہ عربوں کے علاقوں سے, یہاں سے ہم تیل بیچنا بند کر دیں. یہ کہا گیا تھا کہ ہم جو ہے اسرائیل کی جو اڑانیں جاتی ہے ہمارے اوپر سے وہ اس کی آنا جانا پہ پابندی لگا دیں. اسی طرح کی 4 باتیں تھیں. اس کو سعودی عرب نے ویٹو کر دیا, اس کو بحرین نے ویٹو کر دیا, اس کو یو اے ای نے ویٹو کر دیا, اور اسے جو ہے مراکش نے ویٹو کر دیا. اور ایک معمولی سی قرارداد منظور ہوئی, سیز فائر ہونا چاہیے اور ہیومینیٹیرین ایڈ جانے کا راستہ ملنا چاہیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ ایک اور تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ جو لوگ بالکل نہتے تھے, بے بس تھے, کمزور تھے, وہ تائید ازدی کے سہارے, وہ صرف اپنے رب کی تائید کے سہارے یہ جنگ بھی جیتیں گے انشاءاللہ.